السلام علیکم جی. خبریں تو بہت ساری ہیں. اس ملک کے اندر کس طرح سے ایک طبقہ جو ہے وہ اس کی جڑیں کھود رہا ہے اور ہر موقع پہ پاکستان کے خلاف حملہ آور ہو رہا ہے، اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی کور کے اندر روب عمل ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات اس سے پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں طلحہ اسد نامی نوجوان جو ہے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے دن دہاڑے، اور ان کے بچے جو ہیں ان کے جو کہ جن میں سے کسی کی عمر بھی 7 سال سے زیادہ نہیں تھی، ان کے سامنے 3 بچے جو ہیں ان کے سامنے ان کے والد کو اغوا کر لیا گیا. یہ بہت بڑا ظلم اور ٹریجڈی ہے. اگر تو یہ انہوں نے اٹھایا ہے جو پاکستان میں اٹھائے جانے والے بیشتر لوگوں کو اٹھاتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ طلحہ اسد کا صرف یہ جرم ہے کہ وہ الخدمت کے لیے لوگوں سے زیادہ چندہ اور عطیات اکٹھے کر رہا تھا. میں بھی جہاں پہ پیٹرول ڈلواتا ہوں وہاں پہ ایک بہت بڑا وہ لگا ہوا ہے بینر کہ جو ہے وہ عسکری کلیکشن سینٹر جو ہے عطیات کا وہ ادھر ہے، اور میں کافی اور وہ اس طرح کا بینر میں نے کوئی 8-10 جگہوں پہ لگا ہوا دیکھا ہے. آخر کار میں وہاں پہ گیا ہوں اور مجھے وہاں پہ جو صورتحال دیکھ کے کافی زیادہ مایوسی ہوئی کہ لوگ جو ہیں اس حوالے سے وہ نہیں کر رہے. وہ زیادہ جو کلیکشن ہو رہی ہیں وہ ڈی ایچ اے اور کینٹ والی سائیڈ پہ ہو رہی ہیں. یہ ہم چونکہ ساؤتھ آف دا سٹی رہتے ہیں وہاں پہ تو مجھے کچھ زیادہ خوش کن صورتحال نظر نہیں آئی. لیکن بہرحال یہ رائیولری اتنی بھی کیا ہوئی کہ جا کے جناب حیدرآباد میں بمبے بیکری کے اوپر چھاپہ مار کے اسے قبضہ کر لیا جائے یا اس کو بند کروا دیا جائے کیونکہ وہ ہماری عسکری بیکری کے مقابلے میں زیادہ چلتی ہے، یا ادھر اگر کوئی ان کے اوپر زیادہ اعتماد کر رہا ہے تو ان کے بندے اٹھانے شروع کر دیے جائیں. اللہ کرے یہ نہ ہو. میری یہ خواہش اور دعا ہے کہ یہ انہوں نے نہ کیا ہو. طلحہ اسد کا اغوا جو ہے یہ کوئی اور ہی نکل آئے. لیکن وہ جو ہیں بہرحال اس وقت مسنگ ہیں. ان کے والد صاحب کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ سینیٹر عفنان اللہ مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. مشاہد اللہ خان صاحب میرے دل میں رہتے ہیں، بہت کمال کی شخصیت تھے، تو اس ناطے ہی عفنان سے بھی میرا ایک غائبانہ محبت کا رشتہ ہے. تو ان کے وہ برادر نسبتی بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صالح لوگوں کی خاندان ہے، فیملی ہے. تو آپ جو ہیں اس لیے ہی صحیح کہ ایک جو ہے سلاب زدگان کے لیے کام کرنے والا جو مجاہد ہے وہ کم ہو گیا ہے، اس کے لیے آواز اٹھا دیجیے گا. خیر یہ تو تھا انٹرو. ایک تصویر اس وقت جی گھمائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس کے اندر ایک بوری ہے، اور وہ آٹے کی بوری بھی ہو سکتی ہے، وہ گندم کی بوری بھی ہو سکتی ہے، وہ چاولوں کی بوری بھی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر UK ایڈ لکھا ہوا ہے، اور وہ بوری جو ہے ایک دکان کے اندر والی سائیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، اور نیچے لکھا گیا کہ جناب یہ جو ہے یہ جو سیلاب زدگان کے لیے جو آیا ہے امداد یہ بازاروں میں بکنا شروع ہو گئی. اس طرح کی 500-600 ٹویٹ جو تھے وہ ایک دم سپرینگ آؤٹ ہوئے، اور یہ ٹویٹ کرنے والے سارے وہی لوگ تھے جو کہ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کے فرنٹ رنر ہوتے ہیں. مطلب کہ گلا تتر سے لے کے تو موٹا وکیل تک مطلب سارے یہی وہی لوگ تھے. تو پتہ چل گیا کہ یہ کدھر سے ہو رہا ہے. تو ہم نے جب وہ خبروں کو فالو اپ کرنا شروع کیا کہ یار یہ UK ایڈ والوں کا سامان کب آیا ہے، تو پتہ چلا کہ UK ایڈ والوں نے ابھی تک کوئی سامان بھیجا ہی نہیں ہے اس طرح کا، یا اس طرح کا کوئی پیک یا اس طرح کی کوئی بوری. یہ جس وقت آپ تک یہ ولاگ پہنچے گا اس سے تقریباً 17 جمع 24 یہ کتنے کو ہو گئے ہیں 17 جمع 34 اور 41 گھنٹے پہلے جو ہے وہ کر دیا گیا، وہ ایک دم سپرینگ اپ کیا. پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ ٹویٹر پہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ سوشل میڈیا فیس بک پہ ہوا تھا. ہم فیس بک پہ گئے تو وہاں پہ بھی انی مڑی ہوئی تھی. یہ والی بوری جو ہے جو آپ تصویر میں دیکھ پائیں گے، اس کی ہر طرف کے جناب یہ باہر سے بھیجی گئی. یہ دیکھیں کس طرح کھا رہے ہیں، کس طرح لوٹ مار ہو رہی ہے، بازاروں میں بک رہا ہے. کسی نے اس میں سیلاب زدگان کو گالیاں بکی ہوئی ہیں، کسی نے حکومت کو، زیادہ تر نے حکومت کو گالیاں بکی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہ یوتھی ہیں. میں آپ کو یوتھیوں کی ایک وہ بتا دوں، یوتھیوں کی اگر آپ کو میں ایک جو صورتحال بتا پاؤں.
یو کے ہی گورنمنٹ نے ان کا جو ادارہ ہے جو دوسرے ممالک میں کام کرتا ہے اس کا نام ہے ڈیفڈ. میرا خیال ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل فنانسنگ کو اس طرح کا اس کا بنتا ہے, فنانسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اس طرح کا اس کا ایبریویشن بنتا ہے, بال ڈیفڈ کہتے ہیں, DFID ڈیفڈ. ڈیفڈ نے کہا کہ پاکستان سے بہت زیادہ لوگ ادھر آتے ہیں برطانیہ کے اندر روزگار کے لیے یا پڑھنے کے لیے, لیکن ان کے یہاں پہ آ کے وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ہنر نہیں ہوتے. تو ہم آپ کے ہاں لوگوں کے اندر ہنر کے لیول میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک تو جو ہمارے پاس ورک فورس آئے وہ بھی مناسب ہو, جسے کہتا ہوں سرٹیفائیڈ ہو, اور جو آپ کے ہاں کام کرے اس کا بھی اسکل لیول بڑھ جائے. لہٰذا پھر انہوں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, بڑی لمبی چوڑی اس کی نیگوسیشنز ہوئیں. مجھے بھی ایز اے ایکسٹرنل آبزرور اس طرح کی ایک دو نیگوسیشن میں ایز اے جرنلسٹ بیٹھنے کا موقع ملا. ہیومن ریسورس کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ میرا ایک جسے کہنا چاہیے انٹرسٹ کا موضوع ہے, تو ہم بھی وہاں پہ چپ کر کے بیٹھ کے تو دیکھتے رہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیسے پاکستان کو مل جائیں تاکہ ہمارا زر مبادلہ کا مسئلہ جو ہے وہ ذرا سیٹل ہو, اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹریننگ ہو جائے. میں نے میرے مخالفت کے باوجود بھی نیا انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی بجائے حکومت نے فوری طور پہ کہا کہ نجی شعبے کو ان کرتے ہیں. تو نجی شعبے کو ان کیا گیا, اس کا ایک بڑا ڈیٹیل قسم کا خوفناک قسم کا ٹیکنیکل آڈٹ تیار کیا گیا. اگر کوئی ادارہ ٹریننگ دے گا تو اس کو فیس جو ہے وہ ڈیفڈ والا جو فنڈ ہوگا اس سے ادا کی جائے گی, اور وہ فیس سے جو ہوگی وہ فیس اس کی مد میں چلی جائے گی, اور اس میں سے 2,000 یا 3,000 اس بچے کو آنے جانے کا کرایہ دیا جائے گا, اور یوں اس کو 6 ماہ کا, سال کا, 3 ماہ کا کورس کروا دیا جائے گا. اگرچہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے انہی پرنسپلز پہ کام کر رہے تھے, لیکن اس کی تعداد بہت کم تھی. ہاؤسنگ نیٹ ورک والوں کا ایک ادارہ جو ہے کلمہ چوک کے پاس ہے, اور پریگمیا کا ادارہ پریگٹی وہ اس حوالے سے ایک ایگزامپل ہیں. پریگٹی کے اندر تو یہ سسٹم پہلے ہی جاری تھا, پریگٹی کا ہی سسٹم ریپلیکیٹ کیا حکومت پنجاب نے ڈیفڈ کے ساتھ. تو یوں پاکستان کو پیسہ ملنا شروع ہوا اور پورے پنجاب کے اندر یہ پروگرام امپلیمنٹ ہوا اور اس کے اندر یہ سسٹم چلتا تھا. اس وقت کچھ گندی نسل کے لوگوں نے برطانیہ میں جا کے مظاہرے کیے اور جا کے ان کی حکومت پہ پریشر ڈالا کہ جناب یہ جو یہاں سے آپ پیسے دے رہے ہیں یہ جناب حمزہ شہباز شریف کے اور سلمان شہباز کے کھاتوں میں جا رہے ہیں, تو آپ اس پروگرام کو روک دیں. وہ چاروں نہ چار انہوں نے 2 آڈٹ کیے, ان کی پارلیمنٹ کے اندر سوال ریز کر دیے ان کے ممبران پارلیمنٹ نے کہ جناب آپ پاکستان کو امداد دے رہے ہیں اور وہاں کے حکمران لوٹ مار کر کے ادھر آ رہے ہیں. جھوٹے سچے سارے عارف نقویوں نے اور چیکو بھائیوں نے جا کے ان کو مواد تو دے دیا تھا جھوٹا سچا. تو انہوں نے جناب ڈبل آڈٹ مارا, تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. جن پرائیویٹ اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, پیسے ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں. اچھا, اور اپنا جس کھاتے سے جا رہے ہیں وہ ڈیفڈ والوں کا اپنا کھاتا ہے, وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو انہوں نے جا کے اپنی پارلیمنٹ کو بتایا کہ بھائی جان یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے جیب پیسے کتوں آئے, یہ جو سلمان شہباز ہے اور کی جیب میں اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے. پھر اس کے اوپر وہ انکوائری لگی جس پہ انہوں نے کہا کہ جی پچھلے 20 سال کی کلین چٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ رسیدہ نہیں مخاندے. انہوں نے جو ہے NCA نے کلین چٹ جاری کی, یہ وہ والا تھا. تو یہ گندی نسل جو ہے, اس گندی نسل نے اب یہ جو 600 کیے ٹویٹ کیے, اس میں انہوں نے اقوام متحدہ کو, یونائٹڈ کنگڈم کو اور USA کو, خاص طور پر USA والی مائی جو ہے نا وہ آج کل پاکستان میں گھومتی پھر رہی ہے, مختلف علاقوں میں جاتی ہے اور وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھتی ہے. اس نے $30 ملین کا اضافہ کروایا ہے امریکہ کی طرف سے آنے والی امداد کے اندر. $30 ملین کا اس بی بی نے اضافہ کروایا ہے. وہ KPK کا بھی دورہ کر کے آئی ہے, سندھ کا بھی دورہ پنجاب کا بھی دورہ کر لیا, میرے خیال سندھ جانا ہے ابھی اس نے, اور وہ اپنے طور پہ گھومتی پھر رہی ہے. بلوچستان بھی جانا ہے اس نے ابھی, اور وہ جو تباہی کے مناظر دیکھ کے تو وہ ساتھ میں فیڈ بیک بھیجتی ہے, تو اس کے اب تک کے فیڈ بیک سے اتنا اضافہ ہو گیا.
اس کو بھی ٹیگ کر رہی ہے یہ گندی نسل، اور ان کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم جو پیسے دو گے وہ بازار کے اندر بک جائیں گے۔ یار، اور غداری کسے کہتے ہیں یار، اور مادر فروشی کسے کہتے ہیں؟ ماں کا نام بیچ کے بھیک مانگنے والے جو ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اور یہ ان کی آرگنائزڈ فورس ہے۔ اس آرگنائزڈ فورس کو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ وہ جو گنڈا ہے نا، ارسلان خالد نامی گنڈا جو ہے، اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور وہ تنخواہیں دلواتا ہے پی آئی ٹی بی سے، جس طرح کے ہزاروں لوگوں کو کے پی کے حکومت تنخواہیں دیتی ہے، اس طرح کی وطن فروشی کے لیے، وطن کی جڑیں کاٹنے کے لیے۔ یہ وہ گندے انڈے ہیں جو اس بنیاد کے اوپر پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھواتے ہیں، پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، اور پھر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے شوکت ترین غدار جو ہے، شوکت ترین بدترین آدمی جو ہے، وہ ٹسوے بہاتا ہے کہ میرے اوپر غداری کا الزام لگا۔ تم غدار ہو، تم غدار ہو، تمہاری غداری چوراہے کے اندر پکڑی گئی ہے، وہ جھگڑا غدار ہے، ٹھیک ہے، وہ جھگڑا غدار ہے۔ صرف سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بک کے تم یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے اندر سب سے جو خوفناک بات تھی، جو میں نے فیس بک کے اوپر بھی نوٹ کی اور جو میں نے آ کے ٹویٹر کے اوپر بھی نوٹ کی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو پھیلانے کے لیے، ان ٹویٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے جو اس کے بوسٹر بج رہے تھے، وہ ہمسایہ ملک سے بج رہے تھے۔ تو ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی یا پروپیگنڈا کرنے کی؟ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود پاکستان میں بیٹھے جو ہوئے ہیں۔ تو کی تیار کیتی جے گندی نسل ہے، ٹھیک ہے، یہ نسل تواڈے گھراں وچ وڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے تیار کی تھی ان کے گھروں میں گھس گئی ہے اور گھروں میں گھس کے ان کو مار رہی ہے۔ ساڈا کی ہے، ساڈا تو پہلے بھی کچھ نہیں سی۔ یہ آپ کو جو کنال، دو کنال اور کمرشل اور کارنر ملتے تھے نا، آپ اس کی فکر کریں، ہمارا تو پہلے یہی حال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔